اچھا، ذرا سوچیں کہ اگر ہم اپنی تمام یادوں اور ضروری معلومات کو ایپس کے حوالے کر دیں تو کیا یہ واقعی ہمارے دماغ کے لیے فائدہ مند ہے؟ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم اسی ڈیجیٹل سیکنڈ برین یعنی ثانوی دماغ کے تصور کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا ہماری اصل یادداشت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آج کے تیز رفتار دور میں ٹیکنالوجی اور انسانی ذہن کے اس ملاپ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اس جائزے کے ذریعے ہم ان پیچیدہ معلومات کو انتہائی واضح انداز میں پیش کریں گے تاکہ اس کو سمجھنے کا یہ عمل مؤثر اور دلچسپ ہو سکے۔ تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اہم ترین معلومات اور خیالات کو اسمارٹ فونز یا کلاؤڈ میں سٹور کر دیتے ہیں تو کیا ہم واقعی زیادہ ذہین ہو رہے ہیں یا پھر ہماری اپنی یادداشت کمزور پڑ رہی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، معلومات کی اتنی پڑھتے ہوں تو اصل حقیقت تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان تمام تہوں کو ایک ایک کر کے ہٹا کر دیکھیں گے کہ آخر اس پوری بحث کے نیچے اصل کہانی کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کن نکات پر بات ہوگی۔ ہم شروعات کریں گے ڈیجیٹل نوٹ ٹیکنگ کے بنیادی مفروضے سے، پھر اس کے شواہد اور جوابی نکات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد عصبی سائنس سے جڑے ایک انتہائی اہم فوکس لنک کو شامل کریں گے اور آخر میں دیکھیں گے حتمی نتائج۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ہمارا بنیادی مفروضہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ایک بہت ہی زبردست تصور پیش کرتا ہے جسے نیو نوٹ یا ڈیجیٹل سیکنڈ برین کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے تمام خیالات کو بیرونی طور پر یعنی کسی ایپ میں محفوظ کر لیں تو ہم معلومات کے اس بھاری بوجھ سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ مواد ہمیں اس پورے جائزے کے لیے ایک بہترین اور ابتدائی نقطۂ آغاز فراہم کرتا ہے۔ اس مقالے کا دعویٰ واقعی بہت مضبوط ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب ہم یاد رکھنے کا کام ٹیکنالوجی پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ کو کچھ نیا سوچنے اور مسائل حل کرنے کے لیے کافی خالی جگہ مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، اس لیے اس کو سرسری طور پر بالکل نہیں لیا جا سکتا۔ ہمیں پوری طرح غیر جانبدار رہ کر اس کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی شواہد کا جائزہ۔ تو اس دعوے کی پشت پر کون سے شواہد ہیں؟ زیادہ تر کا تعلق ہماری روزمرہ کی پیداواری صلاحیت سے ہے۔ بنیادی دلیل یہ ہے کہ اس سے دماغ کا بوجھ کم ہوتا ہے اور معلومات فوراً مل جاتی ہیں۔ پیش کیا گیا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ منظم ڈیجیٹل نوٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنا کام تیزی سے نپٹاتے ہیں۔ اس کا نظریاتی فریم ورک بہت سادہ ہے کہ دماغ نئے خیالات پیدا کرنے کے لیے ہے، پرانے خیالات کا گودام بننے کے لیے نہیں، اور عملی زندگی میں بھی ان طریقوں سے فیصلہ سازی اور کارکردگی میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ اور یہ چارٹ اس پورے معاملے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ 50% زور صرف اسی بنیادی خیال پر ہے کہ ذہن خالی رکھنے سے تخلیقی صلاحیت بڑھتی ہے۔ باقی 30% حصہ موجودہ دور کی معلومات کی بھرمار کو پس منظر کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ ان دعووں کو سیاق و سباق مل سکے، جبکہ بقیہ 20% ان لوگوں کی عملی مثالوں پر مبنی ہے جنہوں نے واقعی ان طریقوں کو اپنا کر اپنی کارکردگی بہتر کی۔ یہ توازن اس بحث کو بڑی اچھی طرح آگے لے کر چلتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی بنیادی جوابی نکات۔ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ لیں۔ دیکھیں، جہاں ایک طرف معلومات کو ڈیجیٹل کرنے سے کام میں تیزی اور آسانی آتی ہے، وہیں دوسری طرف ایک بڑا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے جسے ڈیجیٹل ایمنیزیا یا یادداشت کی کمزوری کہا جاتا ہے۔ متبادل نقطۂ نظر کے مطابق چیزوں کو یاد نہ رکھنے کی یہ عادت دراصل ہمارے دماغ کے اپنے قدرتی یادداشت کے نظام کو سست کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی ایک کی طرفداری کرنا نہیں ہے، بلکہ دونوں زاویوں کو غیر جانبداری سے سامنے لانا ہے تاکہ پوری حقیقت واضح ہو سکے۔ جب ہم ان دونوں پہلوؤں کا بغور موازنہ کرتے ہیں تو کچھ بہت ہی اہم چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ڈیجیٹل طریقہ کار کا سارا فوکس کام کی فوری رفتار اور وقتی فائدے پر ہے، جبکہ دوسری طرف کے جوابی شواہد ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا طویل مدتی ذہنی صحت، توجہ اور خود سے چیزیں یاد رکھنے کی صلاحیت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یعنی طریقہ کار کے اس فرق سے ہمارے حتمی نتائج میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب وقت ہے چوتھے حصے کا، جہاں ہم فوکس لنک کو شامل کریں گے۔
یہاں آ کر بحث میں ایک نیا اور انتہائی زبردست زاویہ شامل ہوتا ہے۔ ہمارا فوکس لنک دراصل انسانی دماغ، خاص طور پر ہپوکیمپس کے کام کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالتا ہے۔ نیورو سائنس کے حوالے سے یہ بیرونی مواد بتاتا ہے کہ جب ہم ہر چیز کے لیے اسکرینز پر انحصار کرنے لگتے ہیں تو دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز یا اعصابی رابطے بننے کا عمل کس طرح متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سائنسی پہلو کو شامل نہ کرتے تو اس موضوع پر ہماری تفہیم صرف ٹیکنالوجی کے فائدوں تک ہی محدود رہ جاتی۔ اب یہ چارٹ واقعی دلچسپ ہے۔ جب ہم نے ٹیکنالوجی کے فوائد اور نیورو سائنس کے خدشات کو ملا کر پرکھا تو ایک بہترین درمیانی راستہ سامنے آیا۔ یہ مشترکہ اندماج یہ بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ ڈیجیٹل نوٹس بنانے میں نہیں ہے، مسئلہ اس بات میں ہے کہ ہم کس قسم کی معلومات ڈیوائس کے حوالے کر رہے ہیں اور کن معلومات کو دماغ میں محفوظ رکھ رہے ہیں۔ یہ تقابل بڑی عمدگی سے دکھاتا ہے کہ حقائق ہمیشہ کی طرح ان دونوں انتہاؤں کے بالکل بیچ میں کہیں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی شاندار اقتباس ہے۔ حقیقی فہم کے لیے معلومات کے متعدد دھاروں کو ایک واحد مربوط فریم ورک میں ضم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی سہولت اور دماغ کی قدرتی صلاحیت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ نہ تو مشینوں پر مکمل اندھا اعتماد ٹھیک ہے اور نہ ہی ٹیکنالوجی سے مکمل بائیکاٹ۔ ان دونوں ذرائع کو ملانے سے ہی ایک متوازن اور حقیقت پسندانہ تصویر بنتی ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی 5ویں اور آخری حصے پر، حتمی جامع نتائج۔ اس پورے سفر کے دوران سب سے پہلے ہم نے ڈیجیٹل یادداشت کے فوائد کو سمجھا، پھر ہم نے اس سے جڑے خطرات کی نشاندہی کی، اس کے بعد ہم نے نیورو سائنس کے شواہد کو شامل کیا اور تب جا کر ہم ان متوازن نتائج تک پہنچے ہیں جو روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنائے جا سکتے ہیں۔ یہ دراصل پیچیدہ معلومات کو ہضم کرنے اور غیر جانبدارانہ سوچ پیدا کرنے کا ایک بہترین منظم عمل ہے۔ شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ بھئی سارا کمال بس ایپس اور سافٹ ویئرز کا ہی ہے اور یہی پیداواری صلاحیت کی چابی ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم نے اعصابی اور نفسیاتی شواہد کو شامل کیا تو ہماری سمجھ کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ڈیجیٹل آلات بہترین مددگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح ہمارے انسانی دماغ کا مکمل متبادل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ معلومات کس طرح بتدریج ایک دوسرے پر استوار ہوتی ہیں، یہ ارتقاء اسی بات کا ثبوت ہے۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا تمام تر علم، یادیں اور تجزیہ کرنے کی صلاحیتیں ان سمارٹ ڈیوائسز کے سپرد کر دیں تو بطور انسان ہماری اپنی سوچنے سمجھنے کی انفرادی پہچان کیا باقی رہ جائے گی؟ تفہیم کا یہ نیا زاویہ یقیناً ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے روزمرہ کے تعلق پر دوبارہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ کون سی چیز اسکرین پر ہونی چاہیے اور کون سی ہمارے ذہن میں۔ اس وضاحتی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔